کس کی بیٹی سے؟ حضرت طالوت کی بیٹی سے. اور وہ نوجوان پتہ ہے کون تھے جنہوں نے مارا تھا جالوت کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اور حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ جن پہ رب العالمین نے زبور نازل کی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ جن کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو پھر بادشاہت دی ہے. ڈرے نہیں. انہوں نے کہا اتنا بڑا جالوت اور میں بھی بچہ, میں کدھر آگے جا رہا ہوں. بعض دفعہ بچے بھی بڑے بڑے کام کر لیتے. تو یہ چیز تھی. اب دیکھیں یہاں سے مجھے اور آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالی بعض کے ساتھ بعض کو ختم نہ کرتا, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ اگر بعض کا بعض کے ساتھ بچاؤ نہ کرتا, بعض نہ مرتے, تو پھر کیا ہو جاتا؟ زمین میں فسادی لوگ آ جاتے, زمین میں فساد پھیل جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے جو جہان والوں پر کیا اور تمہیں بچایا. اب آخری آیت کس ورڈ پہ مکمل ہو رہی ہے؟ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. مرسلین کس کو کہتے ہیں؟ رسول, رسولوں کو کہتے ہیں. تیسرا پارہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ تِلْکَ الرُّسُلُ, یہ رسول ہے. دوسرا پارہ رسولوں پر اینڈ, تیسرا پارہ رسولوں سے شروع. پہلا پارہ بنی اسرائیل پر ختم ہوا تھا اور دوسرا شروع ہوا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ بے وقوفی سے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. رسولوں پر اینڈ, رسولوں سے شروع. سبحان اللہ. پارہ نمبر 3 ہے تِلْکَ الرُّسُلُ. بہت پیارا پارہ ہے. اس میں سے انشاءاللہ ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں گی. ویسے ملتی بھی ہے یا میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں؟ ملتی ہے جی. ہم نے کہا تھا کہ ہر پارے کے ساتھ ہم ایک صحابہ کی شخصیت کو لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, ایک دعا لے کر چلیں گے. پہلے پارے کے ساتھ بھی ہم نے دعا کی تھی. پہلے پارے کی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, دوسرے پارے کی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ, ہم نے وہ بھی دعا یاد کی تھی. تیسرے پارے کی شخصیت کون ہوں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ میں سے کتنے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے؟ سارے ہوں گے نام سے, لیکن ڈیٹیل میں آج ہم ان کا تھوڑا سا تذکرہ ڈیٹیل میں کریں گے. کر دوں؟ اجازت ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ جب ہم صحابہ کے قصے پڑھتے ہیں نا, ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور ہم عمل پہ ابھرتے ہیں. مجھے اب الفاظ میں وہ کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا, میں 3-4 گھنٹے مسلسل بولتی, کبھی میں رکتی نہیں تھی, لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ اب مجھے بار بار وہ نہیں ادا ہوتے بعض ٹائم الفاظ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رحم فرمائے. آپ لوگوں نے دعا ضرور کرنی ہے میرے لیے. تو تیسرا پارہ, اس کی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد. محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذو النورین. محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذو النورین, اور ایک پیکر سخا بھی ہیں عثمان ذو النورین. چشمے تیری سخا کے اب بھی ہے رواں دواں, کنویں کا سلسلہ بھی ہے عثمان ذو النورین. راہ خدا میں جان دی اسباب و مال بھی, سب کچھ تیرا فدا بھی ہے عثمان ذو النورین. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا کون سا رشتہ تھا؟ داماد کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ سے ہوا. کون سی 2 بیٹیاں؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ. ان بیٹیوں کا نکاح پہلے ہوا تھا ان دونوں کا ابو لہب کے بیٹوں سے. ابو لہب کے بیٹوں سے. ابو لہب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا, سگا چچا. ہمیں اکثر رشتہ داروں سے گلے شکوے رہتے ہیں نا, یاد رکھیے گا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا. اگر آج بات میرے اور آپ کے دل میں اتر گئی تو پھر ہماری زندگیوں سے ساری عمر کے لیے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے. ابو لہب سگا چچا تو سگا چچا, میں سگا پہ اس لیے زور دے رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے کزن, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن جو سگے ہوتے ہیں وہ سگے ہوتے ہیں. سگا چچا تھا. دیواریں جڑی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا پتہ چلا, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا
اس نے جشن منایا، اس نے اونٹ قربان کیے. جو باندی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنانے کے لیے آئی تھی صوبیہ، اس نے اس کو آزاد کر دیا خوشی میں. پھر کیا ہوا؟ اس نے نبی یہ خوبصورت بھی بڑا تھا، شخصیت اس کی بڑی اچھی تھی. اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی، اور اکثر وہ کہتے ہیں نا ان دونوں جوڑا بالکل فٹ ہے. اس معاشرے میں ابو لہب اور ام جمیل کا جوڑا بڑا اعلیٰ جوڑا تھا. ٹھیک ہے، لوگ ان کی بات سنتے. ان کے اندر ایک ہوتے ہیں نا لوگ جن کے پاس علم بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی دلیل دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے، ان کو بولنے کا فن نہیں آ رہا ہوتا، تو بات ان کے وزن والی بھی ہو پھر بھی نہیں رہتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم تو نہیں ہوتا، لیکن ان کو ایک بات کرنے کا انداز آتا ہے، اور وہ دوسروں کو بہت اپنی طرف قائل کر لیتے. یہ ان میں سے تھی. ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خاص صلاحیت رکھی ہوئی تھی کہ یہ ہر ایک کو اپنی طرف قائل کر لیتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، آ جاؤ کہو ذرا اللہ ایک ہے، تو سب سے پہلی آواز ابو لہب کی بلند ہوئی. کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، ہم آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیں. اب اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی. رشتے تبھی طے پاتے ہیں جب معاملات اچھے ہوں. تو معاملات پہلے اچھے تھے نا، آپ علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کو اس کے بیٹوں کے نکاح میں دیا ہوا تھا. اب جب اس نے بہت زیادہ دشمنی شروع کر دی، اس کی بیوی کانٹے چن کے لاتی پورا دن، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پھینکتی تھی. وجہ کیا تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، ان کے پاؤں میں چھپے کہ انہیں تکلیف ہوگی اور مجھے خوشی ہوگی. یہ معاملہ تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. بڑی بری موت مرا تھا. اس ٹائم اس کو اتنا غصہ آیا نا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، آپ سارے بیٹیوں والے. سوچے نا کتنے بڑے درد کی بات ہے. ہوتی ہے نا ایسے ہی، میں اور آپ باہر باہر سے کہتے کہ نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہے. تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ نہ ہوا ہوگا؟ ان کی دونوں بیٹیاں بغیر رخصتی کے طلاق ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب ایسا ہوا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ بیمار ہو گئی. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ان کی تیمارداری کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس رکیں، ان کی تیمارداری کریں گے تو یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. غزوہ بدر میں مسلمان آئے، مسلمانوں کو فتح ملی، واپس کے حضرت رقیہ رضی اللہ کو بیمار چھوڑ کر آئے تھے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس کے، حضرت رقیہ رضی اللہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، فوت ہو چکی تھی. جوان اولاد، بیٹیاں پیاری ہوتی ہے نا والدین کی بڑی. سوچے نا، ایک طرف خوشی ملی، گھر کے غم ملا. کیا انہیں اپنی بیٹیاں نہیں پیاری تھی؟ انہیں بہت پیاری تھی اپنی بیٹیاں. کوئی شکوہ نہیں کیا. بیٹی فوت ہوگی. اب سوچے نا، کیا ان کے دل پہ کچھ نہیں گزرتی ہوئی ہوگی؟ جوان بیٹی تھی، ان کے غم کو بھی کبھی اپنے دل پہ محسوس کر کے دیکھا کرے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت رقیہ رضی اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کا جوڑا بڑا پیارا تھا. پتہ ہے ایک دفعہ ایسا ہوا نا، اس ٹائم ابھی پردے کی آیات نہیں آئی تھی نا، تو حضرت انس رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے. آپ نے بہت بار کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا. تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے نا گوشت بنوایا، تو کہنے لگے حضرت انس رضی اللہ سے کہ انس جاؤ نا، یہ گوشت لے کے جاؤ تو میری بیٹی اور داماد کو دے کے آنا. تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے چارپائی پہ کے. تو واپس جب آئے نا، تو حضرت انس رضی اللہ مسکراتے ہوئے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، فرمانے لگے انس میرے داماد اور بہو کو دیکھ کے داماد اور بیٹی کو دیکھ کے آئے ہو؟ فرمایا ہاں. وہ کیسا جوڑا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، اس سے خوبصورت جوڑا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بہت پیارے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو ظاہری شکل و صورت تھی نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی. با حیا بہت زیادہ تھی.
اب جب ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ اتنے غمزدہ ہو گئے، اتنے غمزدہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو صرف ایک گھر کی حدود تک قید کر لیا، باہر نہیں نکلتے تھے اتنا زیادہ، نہ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، زیادہ تر یہ روتے ہی رہتے، صرف نماز کے دوران مسجد میں جاتے اور واپس آ جاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، پھر بلایا کہ عثمان آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنا زیادہ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، ایک تو رقیہ کے جانے کا بڑا غم ہے، اور دوسرا جو میری آپ کے ساتھ ایک رشتہ داری تھی، اللہ کے رسول وہ ٹوٹ گئی، وہ رشتہ داری اب باقی نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ میں ہاں ایسی بات ہے۔ آپ علیہ السلام، اللہ کا بھی حکم تھا، آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ یہ رشتہ داری، جو غم تھا نا رشتہ داری ٹوٹے گی، پھر سے بحال ہوگی۔ بہرکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، اپنا مال، 9 اونٹ بھرے ہوئے مال کی خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ کوئی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جب مسلمان جو تھے نا وہ پیاسے تھے، پانی کے لیے ترس رہے تھے، مدینے میں پانی کا کنواں یہودی کا تھا، مسلمانوں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کوئی جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دے؟ مسلمان بڑی تکلیف میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا کہ وہ کنواں 20,000 درہم میں 20,000 درہم میں فروخت کر کے مسلمانوں کو دے دیا کہ آپ پانی پئیں، بغیر پیسے جتنا پی سکتے پئیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے ہر طرح سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی دی، ہر طرح سے انہوں نے دین کا کام کیا۔ اور ان کی یہ جو صحابہ تھے نا، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا کوالٹی تھی؟ کوالٹی یہ تھی کہ یہ لوگ پہلی اینٹ لگانے والے تھے دین کی۔ دیکھیں نا، میں اور آپ خرچ بھی کریں تو ممبروں پہ خرچ کرتے نا، جہاں پہ میرا اور آپ کا نام بھی لکھا جائے، کوئی تھوڑی بہت واہ واہ بھی ہو جائے۔ انہوں نے پہلی اینٹ لگائی، اور جو پہلی اینٹ ہوتی ہے وہ مٹی میں چلی جاتی ہے، وہ تو نظر بھی نہیں آتی، وہ نظر بھی نہیں آتی، انہوں نے وہ لگائی۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے نام کا اکاؤنٹ ابھی بھی سعودی حکومت کے پاس ہے۔ یہ جو کعبہ کی زیادہ اس کو وسیع کیا جا رہا ہے، یہ جتنے بھی ایکسٹینشن، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے اکاؤنٹ سے آج بھی پیسے آ رہے، کیونکہ ان کا بہت زیادہ مال تھا باغ، اور وہاں سے یہ اناج وغیرہ تھا وہ بیچا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر اکاؤنٹ بنا دیا۔ اور آج بھی بات یہ کہ اخلاص کے ساتھ لگائے ہوں، میں اور آپ رہیں یا نہ رہیں، وہ صدقہ جاریہ رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور یہ باحیا اتنے تھے، حیا والے اتنے تھے۔ آپ لوگوں نے بہت بار وہ حدیث سنی ہوگی، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے اپنے حجرے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سلام عرض کیا، فرمایا اللہ کے رسول میں آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو تیبند تھوڑا سا اوپر تھا، کیونکہ جب انسان لیٹتا ہے تو پھر وہ تھوڑا بہت ایک ریلیکس حالت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمایا اللہ کے رسول آ جاؤ، فرمایا آ جائے، پھر بھی نہیں اٹھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے دستک دی، اللہ کے رسول آ جاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے، اٹھ کے بیٹھ کے اپنا تیبند سیدھا کیا، فرمانے لگے عثمان اب آ جائے۔ تو جب وہ چلے گئے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، جب عثمان آئے آپ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں عثمان سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ باحیا تھے، دو کوالٹیز ان میں بہت زیادہ تھی، ایک یہ باحیا تھے اور دوسرے ان کے اندر سخاوت بہت زیادہ، سخاوت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری دے دی تھی کہ عثمان تمہیں ظالموں کی طرف، مظلوموں کی طرح تمہیں شہید کر دیا جائے گا، فتنہ آئے گا، تمہیں فتنے کے دور میں تمہیں مظلوم کی طرح شہید کر دیا جائے گا عثمان، لیکن تم نے اپنی حکومت نہیں چھوڑنی ہے، جو تمہیں ایک یہ امیر المومنین بن گئے تھے اسی دوران یہ شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ واقعی میں جب ان کی حکومت تھی
امیر المومنین کے بنے، یہ بہت نرم طبیعت کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا تھوڑا ان کا بہت زیادہ روب تھا. حضرت عثمان رضی اللہ بہت نرم طبیعت کے تھے. لوگوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بہت سارے کام کروانا چاہے جو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ حج کے ایام تھے، مسلمان چلے گئے مکہ میں حج کرنے کے لیے. یہ مدینہ میں ہی تھے. کچھ لوگ حج کے احرام میں آئے، مدینہ میں چھپ کے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. ان پر ظلم و تشدد شروع ہو گیا. بہت سارے صحابہ نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے کہ آپ اپنی جان بچا کر مکہ چلے جائیں. فرمانے لگے میں نبی کا شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اپنی جان تو دے دوں گا، میں نبی کا شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتا. جب تک میرے نبی کا جستے مبارک مدینہ میں مدینہ کی چوکھٹ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. انہیں بند کر دیا گیا کمرے میں 40 دن تک. 40 دن تک ان کا کھانا بند کیا، ان کا پانی بند کیا. وہ عثمان غنی جو کنویں خرید کر مسلمانوں کو پلایا کرتے تھے مفت میں، جو اونٹ خرید کر مسلمانوں کو دیا کرتے تھے، ان کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا. ان کو مسجد نبوی نہیں جانے دیا کرتے تھے جن کی اینٹیں انہوں نے خود لگائی تھی. اب سوچو نا کتنا دکھ پڑا. اور پھر کیا ہوا کہ 40ویں دن یہ روزے کی حالت میں تھے. قرآن یہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. قرآن پڑھتے پڑھتے یہ سو کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا یہ لوگ تمہیں کھانا نہیں دے رہے؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ یہ مجھے کھانا نہیں دے رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا تمہیں پانی نہیں دے رہے؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ یہ مجھے پانی نہیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا یہ تمہیں میری مسجد نبوی میں جا کے نماز نہیں ادا کرنے دے رہے؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان خوش ہو جاؤ، آج کی افطاری ہمارے ساتھ کرنا. گو کہ ان کی شہادت کی بات تھی. یہ جب جاگے تو انہوں نے اپنا خواب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ سے بیان کیا. وہ حضرت علی رضی اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے عصر کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن ان کی گود میں تھا. ظالم آئے، ان پر ان کو تیر مارے، 9 نشانے ان پہ لگے، 9 بار انہوں نے حملہ کیا، سر پہ مارا. خون کا پہلا قطرہ گرا، قرآن پر گرا. پہلا پارا تھا بالکل اینڈ پر لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس پہ جا کے حضرت عثمان رضی اللہ کے خون کا پہلا قطرہ گرا. مطلب تھا کہ بس کافی ہو گیا ان کے لیے اللہ. اس دن آپ کو سمجھا تھا یہ صحابہ کے لیے اسپیشلی آیت آئی تھی. اور پھر وہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اپنے حالت کے حقیقی سے جا ملے. اور وہ جو مصحف عثمانی ہے اس پہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ خون کا قطرہ محفوظ ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تھی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 3، اور اس کی جو دعا ہے نا اس پارے کی، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے مروی ہے. انہوں نے ہی روایت کی. فرمایا جو بندہ 3 بار صبح اور 3 بار شام کو یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. آپ سب کو یہ دعا آتی ہوگی یقیناً. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ٹاپک لکھے راہ ہدایت، رکوع نمبر 1، پارہ نمبر 3. یہ سب رسول ہیں، فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر ان میں سے اللہ نے، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے. اور اگر چاہتا اللہ
تو نہ جگڑتے جو ان کے پیچھے آئے، بات اس لیے کہ آئیں ان کے پاس نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر رہا ان میں سے اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اس میں دیکھیں یہاں پہ بہت سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں کی بات فرمائی ہے کہ میں نے بہت سارے رسول بھیجے، بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بہت ساری، تو کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی، یعنی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ رسول آئے، اس کے بعد اور رسول آئے۔ اب کرنا یہ تو نہیں ہے نا کہ جو صرف اپنا رسول ہو اسی پر ایمان لانا ہے، ایمان کس پر لانا ہے؟ سب رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ وسعت قلبی سکھائی جا رہی ہے۔ رسول ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں تھے، وہ تو ایک دوسرے کے دوست تھے، رسولوں کی تو ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں تھی۔ اب یہودی جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو مانتے رہے، اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، رسول اللہ کو نہیں مانا۔ پھر جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو مانتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اس رکوع سے مجھے اور آپ کو ایک وسعت قلبی، دل کے بڑے ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو بھائی تفرقہ بازی سے تم نے بچنا ہے، فرقے فرقے نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ چار امام، اب یہی کام جو یہودی اور عیسائیوں نے انبیاء کے ساتھ کیا، رسولوں کے ساتھ کیا، وہی کام آج ہم امت مسلمہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی چار امام تھے بڑے، چار ائمہ کرام تھے، ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر ہم نے جھگڑے شروع کر دیا، اپنے اپنے آپ کو ہم نے پیش کر دیا، حالانکہ جو امام تھے چار بڑے وہ تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، وہ تو بعض استاد تھے بعض شاگرد تھے، وہ تو ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی آ جاتا اور آگے ایک امام بیٹھے ہوتے تو وہ جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے ان کو بیٹھنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک دوسرے امام کے پیروکار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، وہاں پہ ان کا مقبرہ تھا، قبر تھی، تو وہاں پہ جب گئے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو دوسروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی، اور انہوں نے جب پڑھنے لگے نماز تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ میں ان کی تعظیم کے لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ مسجد ہے، انہوں نے اتنا کام کیا تھا، اس لیے میں رفع یدین یہاں پہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس میں سلام ایک طرف پھیرتے ہیں نماز پڑھ کے۔ اب آپ کو بھی یہ بات عجیب لگی، میں اور آپ تو فتوے لگا دیتے نا، وہ فلانا کافر، وہ ایسے اس نے یہ کر دیا، یہ وسعت قلبی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک طرف سلام پھیرتے، انہوں نے ایک حدیث کو سامنے رکھا ہے۔ اب ایک امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ ایک دفعہ وہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک عام بندہ آیا، وہ نماز ادا کرنے لگا ان کی مسجد میں بیٹھ کے، تو اس نے سلام دونوں طرف پھیرا۔ سلام پھیر کے جب وہ فارغ ہوا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک سوال کیا، کہنے لگے بھائی آپ نے سلام دونوں طرف پھیرا ہے۔ اب وہ امام تھے، آپ سوچو نا امام تھے اور وہ بندہ عام سا تھا، تو وہ کہنے لگا جی میں نے سلام دونوں طرف پھیرا۔ تو امام زہری نے نا انہیں حدیث سنائی جس میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام ایک طرف پھیرا کرتے تھے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا امام صاحب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساری احادیث پڑھ لی ہیں؟ میں نے اور آپ نے ساری پڑھ لی ہیں؟ نہیں نہ پڑھی ہوئی، پھر میں اور آپ کیوں بحث کریں؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ خاموش ہو کے لگے نہیں میں نے ساری تو نہیں پڑھی ہیں۔ تو بندہ کہنے لگا کہ شاید میں نے سلام دونوں طرف پھیرنا اس حدیث سے پڑھا جو ابھی تک آپ کے پاس آئی نہیں۔ تو امام زہری رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے، کہنے لگے بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، شاید ابھی تک میرے پاس وہ حدیث نہیں۔ چپ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے، میں اور آپ الجھنا شروع ہو جاتے، ہم نے الجھنا نہیں ہے، ہم اصل میں یہ چیزیں کر کے نا آج ہماری امت بڑھ چکی ہے، آج ہماری امت بہت بہت ضائع ہو رہی ہے۔ یقین جانے نوجوانوں کو دیکھ کے بڑا دل ٹوٹتا ہے۔ اب نوجوان کہتے ہیں سنے کس کی، وہ ایک دن پتہ نہیں کان بات کر رہا تھا کہ ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا
اسے کہا بھائی ادھر مسجد میں بھی خطبہ ہو رہا ہے ادھر بھی خطبہ ہو رہا ہے آپ جا کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگا کس لیے جو ادھر جا رہا ہوں وہ اپنے مسئلے کی باتیں کر رہے ہیں ادھر جا رہا ہوں وہ اپنے مسئلے کی باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں باہر بیٹھا ہوں جب نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ آج آپ نوجوانوں کو دیکھیں نوجوان کیوں سب سے اینڈ پر جاتے ہیں اور بس یوں ہی سلام پھیریں گے اٹھ کے باہر آ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو دین کی اصل شکل ہے اس نے ہمیں اس کو ہم نے بہت کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسلام ایک بہت بڑی وسعت کا نام ہے۔ اسلام میں بہت وسعت ہے۔ یہ جو چار ائمہ کرام تھے یہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ان کا ایک دوسرے سے دلی لگاؤ تھا۔ کیا میرا اور آپ کا حنفی یا حنبلی یا شافعی یا مالکی ہونا ضروری ہے؟ کیا میں اور آپ مسلمان کافی نہیں ہیں؟ کافی ہے میرے اور آپ کے لیے مسلمان ہونا۔ تو اس لیے میں اور آپ اس طرح کی بحث مباحثے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں بہت بچنا ہے ان چیزوں سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان کو ضائع نہ کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں وسعت قلبی بتا رہے ہیں، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے تفرقہ بازی سے کیا کرنا ہے؟ بچنا۔ ہم کون ہیں؟ وہ بچپن والا سوال، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، رکوع نمبر 2 ہے، ٹاپک لکھے مضبوط سہارا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بار بار آیات میں فرما رہے ہیں خرچ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے تو ظاہر سی بات ہے میں نے بھی کہنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچنا، بالکل پکی پڑ گئی ہے کہ خرچ کرے خرچ کرے۔ میں جو میرے سامنے قرآن میں آ رہا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے کھل کے خرچ، میں روزانہ لے کے آتی ہوں موبائل میں، میں نے اسی لیے نیت یہی ہوتی ہے، میں نے کور میں پیسے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو دوں گی، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے میں موبائل چارجنگ پہ لگا کے آ جاتی ہوں، پھر میری یاد بھول جاتی ہے۔ تو چلے انشاءاللہ۔ اچھا جی، کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو خرچ کر لو اس سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو، وہ دن جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی۔ ولا خلہ ولا شفاعت، نہ دوستی نہ سفارش نہ کوئی خرید و فروخت۔ اس دن کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا۔ کیا کریں گے؟ بھر کے لے کے بھی جائیں تو قیامت والے دن تھوڑا ہی کام آئے گا۔ اللہ فرما رہے اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ آگے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہے اور جو ان کے بعد ہے، اور نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہ بڑا عالی شان ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے۔ تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط ہلکا مضبوط کڑا۔ اس آیت کو ضرور انڈرلائن کرے۔ ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں، نکال لیے جاتے ہیں، نکال کر لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں دوزخی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پیاری آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ کیسے بچ سکتے۔ مجھے اور آپ کو بچنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بلڈنگ کو کھڑا ہونے کے لیے مضبوط پلر کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم
مضبوط نہیں لگاتے تو پھر وہ بلڈنگ آپ اوپر سے جتنی بھی خوبصورت بنا دیں، اگر اس کی بنیادیں اچھی نہیں ہیں تو پھر وہ بلڈنگ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ جو علم کا تعلق ہے یا جو ایمان کا تعلق ہے نا، وہ دل سے پھوٹتا ہے، دل میں بنیاد ہوتی ہے، بیج یہ دل میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا، اللہ فرما رہے میں دوست ہوں کس کا؟ اللہ ولی الذین، جی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن